یہ بات ہے سورہ فلق کی، وہ سورہ جو اندھیروں کے سینے کو چیر کر روشنی کا راستہ بنا دی ہے، وہ سورہ جو انسان کو ہر چھپی ہوئی برائی سے اللہ کی پناہ میں لے آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کون سے حالات تھے جب سورہ فلق نازل ہوئی، اور کیوں اللہ نے ہمیں صبح کے رب کی پناہ مانگنا سکھایا؟ آئیے اس راج کو سمجھتے ہیں۔ وہ وقت تھا جب مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بے چین تھے۔ ہر چال چل دی گئی، ہر الزام لگا دیا گیا، مگر نہ قرآن رک سکا نہ اسلام کی روشنی۔ مخالفت بڑھتی گئی اور پھر سازشیں اندھیروں میں پکنے لگی۔ دشمن سمجھ چکے تھے کہ دن کی روشنی میں اس پیغام کو ہرانا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے سوچا حملہ صرف ظاہر پر نہیں بلکہ چھپی ہوئی برائیوں سے کیا جائے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم حفاظتی دعا عطا فرمائی، سورہ الفلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اعوذ رب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں فلک کا مطلب صرف صبح نہیں بلکہ اندھیرے کو چیر کر روشنی کا نکلنا ہے، یعنی وہ رب جو ناممکن کو ممکن بنا دے، جو رات کی سیاہی کو توڑ کر امید کی کرن نکال دے۔ من شر ما خلق، اس ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ہر قسم کی ظاہری اور چھپی برائی سے صرف اللہ کی پناہ مانگے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ جب اندھیرا گہرا ہوتا ہے تو خوف بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان خود کو سب سے زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گانٹھوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ یہ اشارہ ہے ہر اس چھپی ہوئی سازش کی طرف، ہر اس مینیپولیشن کی طرف جو انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے چھپ کر کی جاتی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یاد رکھیے، حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے جلانے والے کو جلاتی ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری حدیث 5016 کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ ہے اس سورہ کی حفاظتی طاقت۔ آج ہمارے اندھیرے بدل گئے ہیں مگر ڈر وہی ہے۔ حسد آج سوشل میڈیا کی شکل میں ہماری جیب میں موجود ہے، اس لیے سورہ فلق صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک روحانی شیلڈ ہے۔ تو جب بھی دل گھبرائے، جب بھی اندھیرا گہرا ہو، چپکے سے کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، اور یاد رکھیے جس رب نے صبح پیدا کی ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی روشنی لا سکتا ہے۔ یہ تھی سورہ فلق کی کہانی۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔